بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سورۃ تکاثر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا ساتھ ہی ساتھ مفہوم بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم کو ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی چاہت و ہوس نے اپنے مولا اور آخرت سے غفلت میں رکھا۔ الہاکو متکاثر، کثرت کی چاہت نے، یہ نظام سرمایہ داری کا نتیجہ ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اس چاہت و ہوس کے تحت حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، خبردار بہت جلد تمہیں اپنی اس روش کا انجام معلوم ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خبردار بہت جلد تمہیں اپنی اس روش کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اندازہ لگائیں آپ، ثم کلا سوف تعلمون، پھر کان کھول کر سن لو، بہت جلد تمہیں اپنی اس روش کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لیتے جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے، تو تم یقیناً اس حصول کثرت میں مبتلا نہ ہوتے۔ ہاں جی، اگر آپ دیکھیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، آگ کو دیکھ رہی ہے، ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا، اگر ایسا یقین ہوتا اس کا تو ہم کبھی اس کثرت کی طرف نہ پڑتے۔ لا ترون الجحیم، اللہ کی قسم تمہاری یہ روش بتا رہی ہے کہ تم ضرور جہنم دیکھو گے، یہ تمہاری روش کہہ رہی ہے، تمہاری روش طریقہ بتا رہا ہے، یعنی تم سزا بھگتو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم دوزخ کو ایسے پاؤ گے جس طرح تم دنیا میں کسی چیز کو دیکھ کر اور ہاتھ سے چھو کر یقین حاصل کرتے ہو، ایسے دوزخ ملے گی۔ ہاتھ دور سے اس کی جو آگ ہے، تپش معلوم ہوتی ہے نا، نہیں، ہاتھ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کتنی تپش ہے، اس طرح دوزخ کا پتہ چلے گا، اس طرح یقین ہو جائے گا، اس طرح پتہ چلے گا۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم دوزخ کو ایسے پاؤ گے جس طرح تم دنیا میں کسی چیز کو دیکھ کر اور ہاتھ سے چھو کر یقین حاصل کرتے ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور بالضرور ان نعمتوں کے بارے باز پرس ہوگی، جواب دہی ہوگی، پوچھا جائے گا جو استعمال کی ہوں گی کہ ان کا حق کس حد تک ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، وہ کہتا ہے کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہم اپنے جسم پر دیکھیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہے، ان کے بارے میں سوال ہونا ہے، کہاں استعمال کیا؟ وہ چیز جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اسی مقصد میں استعمال کرنا، یہ اس چیز کا شکر ہوتا ہے۔ اور جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اگر اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو وہ کفران نعمت ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں ان چیزوں کا، اللہ کی نعمتوں کا استعمال ہونا ہے، یہی اس کا شکر ہے، یہی ان کا جائز طریقہ ہے۔